بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، بس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ جی السلام علیکم ناظرین و حاضرین، کیا حال ہے آپ کا؟ آج میں ایک بہت امپورٹنٹ آیت کا ترجمہ لے کے آیا ہوں۔ بیسیکلی رمضان بھی شروع ہو گیا ہے اور ہم سب نے قرآن پاک بھی ماشاءاللہ شروع کیا ہوگا۔ تو یہ سب سے پہلے دوسری صورت بنتی ہے الحمدللہ کے بعد سورۃ البقرہ، اور اس کی آیت نمبر 17 ہے۔ اب اس میں اس صورت کے ترجمے کی یہ جو آیت ہے اس کے ترجمے کی طرف چلتے ہیں ہم، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ آیت کا جو ترجمہ ہے یہ میں تھوڑا سا آپ کو بتا دوں۔ یہ بیسیکلی کفار کے بارے میں اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی جو آیتیں نازل ہوتی تھیں ان کا مذاق اڑاتے تھے، اور بیسیکلی منافق تھے، مذاق بھی اڑاتے تھے، اور کچھ لوگ یہ بھی کرتے تھے جی مسلمانوں کے سامنے تو مان لی چیزیں، اور پھر پیچھے جا کے کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ تو صرف مذاق کے لیے ہم نے کیا۔ تو یہ اس کے اوپر آیات اس طرح کی اللہ تعالیٰ نے پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کرنا شروع کی تھی اور بتانا شروع کیا تھا یہ لوگ کیسے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں بتایا جا رہا ہے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی ہو، یعنی کہ آگ جلائی یا دیا جلایا ہو، جو بھی ہے، اس کے آس پاس کی چیزیں تو روشن ہو گئیں، ٹھیک ہے۔ جب ہو گئیں تو اللہ تعالیٰ ان سے وہ نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ تو یہ لوگ وہ ہیں جنہیں اندھیروں میں ہی چھوڑ دیا گیا، یہ مذاق کرتے رہے، ان کو پھر اللہ تعالیٰ نے وہ بلائنڈ فولڈ رستے پہ ہی ڈال دیا، اندھیر نگری میں ہی چھوڑ دیا، اور انہیں کچھ بھی نہیں نظر آتا تھا۔ پھر یہی تھا کہ یہ اسی رستے پہ چلنے لگ گئے۔ تو یہ نہیں کہ اس طرح انہیں کرنا نہیں چاہیے تھا، کفر ہی کر رہے تھے کہ آیتیں جو نازل ہوئی ہیں ان کو ایکسیپٹ کر لینا چاہیے تھا، یعنی کہ صحیح طرح ایکسیپٹ آپ کر لیں۔ آپ کو اس طرح بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ ایک جگہ پہ آپ مان گئے اور پھر وہاں پہ جا کے دوسری محفل میں یہی لوگ جا کے کہتے تھے کہ جی ہم تو ان کے ساتھ مذاق کر رہے تھے، ہم تو تم لوگوں کے ساتھ ہیں۔ یہ منافق تھے، ان کی اللہ تعالیٰ نے خصوصیات بتائی ہیں کہ یہ وہ ایسے لوگ تھے کہ یعنی کہ جو ایک بندہ کوئی دیا جلاتا ہے یا آگ جلاتا ہے، جب وہ جلا لیتا ہے تو اس کا نور چاروں طرف چیزوں پہ آ جاتا ہے، تو اس کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ جب نور کو لے جائے، یعنی کہ اس کی روشنی کو جب لے جائے، تو جس طرح اندھیرا چھا جاتا ہے تو ان پہ بھی اندھیرا اسی طرح چھا گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اندھیرے میں ہی ڈال دیا ہمیشہ کے لیے۔ تو یہی آیت کی لاسٹ ورڈنگ ہے جو ہے، اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ بیسیکلی اس نور کو جو روشنی تھی، ٹھیک ہے، جو ان پہ آئی تھی، اللہ تعالیٰ اس کو لے گیا اور ان سے دور لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا گیا کہ آپ لوگ پھر اب اپنے حالات پہ اسی طرح چلتے رہو، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح یہ مثال یہی ہو گئی کہ اگر ایک بندہ نیکی کے راستے پہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے نیکی کے راستے پہ کھینچے گا، ٹھیک ہے، لے کے جاتا رہے گا، راستے کھولتا رہے گا۔ اور جو بندہ برائی کے راستے پہ چل رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو اور اسی راستے پہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن یہ تو اس طرح ہے، لیکن ہمیں سب کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت دے، اور اپنے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت کے راستے پہ لے کے آئے۔ تو اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت کے راستے پہ لے کے آتا ہے اور وہ سب کے لیے بہتر ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہدایت کے راستے کے ساتھ ساتھ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ بھی کرنا چاہیے۔ ہر نماز کے بعد آپ استغفر اللہ کا ورد کریں، کوشش کریں پورے دن میں 1000 دفعہ استغفر اللہ ضرور پڑھیں، اور ساتھ ہی یہ کلمات بھی پڑھیں، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، یہ ضرور پڑھیں، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ شکریہ۔